اگر ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اور واقعی بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے، خواتین سے جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، کہیں پر ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور گھریلو سلوک جو ہے سسرال میں خاص طور پر ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، تو وہاں پر بھی بات تو کڑوی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں پر بھی ذمہ دار خواتین ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ جس کے گھر میں گئی ہیں، جس خاوند کے پاس گئی ہیں، اس کی ماں بھی تو ایک خاتون ہی ہے نا، ماں بھی تو خاتون ہے۔ اب وہی ہماری مائیں ہیں، معذرت کے ساتھ بڑی تعریف کر کے بتائیں گی، میرا جو داماد ہے نا، میری بیٹی کو اس نے ملکہ کی طرح رکھا ہوا ہے، میری بیٹی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میری بیٹی کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے، بڑی عزت دیتا ہے اس کو، وہ تو گھر میں اپنے سارے اختیارات انہوں نے میری بیٹی کو دیے ہوئے ہیں، لیکن وہی اپنا بیٹا کسی کے گھر سے لائی ہوئی بیٹی کے ساتھ جب اچھا سلوک کرتا ہے نا، ہاں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا اس نے شادی کے بعد بس بیوی کا ہی ہو جانا ہے۔ یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ یہ ہماری خواتین کو کس نے سمجھانا ہے؟ یہ اپنے بیٹوں کو آپ خود سمجھائیں، بیٹا جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کے گھر میں گئی ہوئی تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، یہ بھی کسی کے گھر سے لے کر آئے ہوئے ہو۔ الحمدللہ میں چھوٹی ہمشیرہ تھی، ان کی شادی کی، گھر کے حالات تھوڑے ٹائٹ ہوئے، اب خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب سے اپنے بیٹیوں کو بھیج دیا ہے، گھر سے رخصت کیا ہے، گھر سے برکت چلی گئی ہے، اپنا رزق لے گئی ہیں، اور ان کے جانے سے پہلے مجھ سے 3 بڑے بھائی ہیں، تینوں کی بیویاں ان کی شادی ہوئی اور وہ ہمارے گھر میں تھی، ہمارے والد صاحب نے یہ بات کہی، اگر ہم نے 2 کسی کے گھر بھیجی ہیں، وہ ہمارا رزق لے کر گئی ہیں، تو 3 جو کسی کے گھر سے آئی ہیں یہ بھی تو لے کر آئی ہیں۔ یہ والدین نے تربیت کرنی ہے، یہ ماں باپ نے تربیت کرنی ہے کہ جو اگر تم یہ چاہتے ہو، ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچائے، تو جو کسی کی بیٹی ہم اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں، ذرا 1 منٹ کے لیے تصور کریں، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو دکھ ملے گا تو اس کے باپ کو بھی اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا مجھے اپنی بیٹی کا ہوتا ہے، اس کے بھائیوں کو اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا اگر میری بہن مجھے اپنا دکھ سناتی ہے تو مجھے جتنا غصہ آتا ہے اس کے شوہر پر، مجھے جتنی محبت اور احساس اور درد میرے دل میں ہوتا ہے اس کا غم سن کر، تو اگر اس کو دکھ دوں گا، اس کو تکلیف دوں گا، اس کے بھائیوں کو، اس کے والد کو بھی وہی دکھ پہنچے گا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ احتجاج یہ ہونا چاہیے کہ جو دین یہ مانتے ہیں مرد، ان کو اپنانا بھی چاہیے۔ نکلیں خواتین، احتجاج کریں، ہر سال ہر ہفتے احتجاج کریں۔ احتجاج کیا کریں؟ یہ جو مرد ہیں ہم ان کے خلاف احتجاج کرتی ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک اس نبی جیسا کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا خیرکم من، تم میں سے سب سے بہتر بندہ وہ ہے خیر لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ باہر تو چودھری صاحب بھی ہیں، باہر تو قاری صاحب بھی ہیں، باہر تو حاجی صاحب بھی ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، کاروبار پر بیٹھے ہیں، سب سے تو مسکرا کے ملنا ہی ہے، سب سے میٹھی بات تو کرنی ہے۔ کیوں بھئی؟ گاگ آ گیا ہے، پیسے کمانے ہیں اس سے، وہاں تو سارے میٹھائی بولیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ کوئی بڑا اچھا بندہ نہیں ہے، اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور ساتھ میں حضور نے فرمایا اور یاد رکھو اپنے گھر والوں کے لیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارے ان نوجوانوں کو یا ہم نے مردوں نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی، ہماری خواتین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج مطہرات کی سیرت نہیں پڑھی، تو معاشرے کا یہی حال ہوگا۔ ہماری ان برائیوں کا، اس ظلم و زیادتی کا غیر مسلم فائدہ اٹھائیں گے، اور ہماری انہی ماؤں بہنوں کو، یہ جو آج ہمارے گھروں میں ہے نا، اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے کل کو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے سے بے حیائی ختم ہو، ہماری خواتین کو گمراہ نہ کیا جائے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کو اچھا مسلمان بن کے دکھائیں۔ وہ خود ایسی خواتین اور ایسے ایجنڈے پر وہ خود لعنت بھیجیں گے۔ لیکن کہیں پر ہمارا بھی قصور موجود ہے، کسی کو موقع ہم نے بھی فراہم کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کے دین سے دوری ہے۔ ملک میں تو نظام مصطفیٰ سب چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے۔
سب سے پہلے حضور کا نظام اپنی ذات پر نافذ کریں گے، اپنے گھر میں نافذ کریں گے تو اسی دن ملک میں بھی نافذ ہو جائے گا۔ خود ہمارا رہن سہن، خود ہمارا سلوک، اور بڑے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو باہر بڑے میٹھے ہوتے ہیں، گھر میں آ کر فرعون بن جاتے ہیں۔ نہیں، یہ خواتین جو ہیں یہ ایسے ہی ٹھیک رہتی ہے، ان کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ وہ دراصل اس کی تربیت میں کمی ہے، اس کو اس کی اوقات نہیں بتائی گئی۔ اور اس میں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جیسا بھی خاوند مل گیا، آپ کو جیسا بھی جوڑ مل گیا، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، تو اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، تو انشاءاللہ یہ نظام بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔